آپ سے شروع کرنا چاہیں گے بے نظیر. وہ انگریزی کے گانے ہیں نا, از اٹ ٹو لیٹ ٹو اپولوجائز, یا پھر از اٹ ٹو لیٹ ٹو سے سوری. ویسے یہاں پر سوری والی تو کوئی بات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لیکن یہ جو اپروچ اپنائی جا رہی ہے یہ آپ کے لیے کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف 2 قدم پیچھے ہٹی, اور کیا وہ مددگار ہوگی اب ان کے لیے؟ نہیں علینا, سیاست میں تو اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اپولوجائز. لیکن میرے خیال سے یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنائی گئی ہے, جس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے اور بھی اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو کانفرنس ہے, یہ جو 20 یا 21 تاریخ کو ہو رہی ہے, اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے گا, سول سوسائٹی کو بھی, وکلا کو بھی, لیکن مسلم لیگ نون کو نہیں بلایا جائے گا. یہ میرے خیال سے ایک درست فیصلہ نہیں ہے, کیونکہ ٹھیک ہے مسلم لیگ نون اس وقت اس ہائبرڈ نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ایک سیاسی جماعت ہیں, ان کی بہت اہمیت ہے اس پولیٹیکل سسٹم میں, وہ ایک بڑے اہم سٹیک ہولڈر ہیں اس پولیٹیکل سسٹم میں, تو بہتر ہوتا کہ ان کو بھی اس کانفرنس میں بلایا جاتا. لیکن علینا مجھے لگتا ہے ماضی میں بالکل یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی, وہ بالکل بھی عمران خان صاحب تیار نہیں ہوتے تھے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات کریں. لیکن کچھ تھوڑی بہت لگتا ہے کہ تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی کے رویے میں بھی, کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے. ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں بھی ایک امن جرگہ ہوا جس میں ساری سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا اور وہ آئے بھی, اور وہاں پہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈز بھی بنائی گئیں. میرے خیال سے ریاست کے لیے وہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی, خاص طور پہ دہشت گردی کے معاملے پہ, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اچھا, یہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے نیچے کہا جا رہا ہے کہ سب کمیٹیز بھی بنائی جائیں گی, اور جس کی جو ایکسپرٹیز ہوگی ان کو اس کمیٹی میں ڈالا جائے گا. یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پہ شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں, اور وہ ہر منسٹری کو دیکھتی ہیں, ان کو شیڈو کرتی ہیں, اور پھر عوام کے سامنے ایک آلٹرنیٹیو یا ایک آلٹرنیٹیو پالیسی جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں. جو بھی حکومت کی پالیسی ہوتی ہے اس کا ایک آلٹرنیٹیو رکھتے ہیں. لیکن میرے لیے جو سب سے اہم سوال ہے علینا وہ یہ کہ یہ جو کمیٹی ہے کیا اس کو عمران خان صاحب کا گو ہیڈ حاصل ہے یا نہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ پارٹی پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ کبھی کوئی فیصلہ کرتی ہے, لیکن بعد میں عمران خان صاحب اس کو رد کر دیتے ہیں اور وہ کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں. اکثر ویسے آج کل پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے ساتھ بڑا موازنہ کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے ایک جو سملیرٹی ہے الطاف حسین کی اور عمران خان صاحب کی وہ یہ کہ وہ دونوں اپنی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے, اور جبکہ یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جو پارٹی کے لیے راستہ بناتی ہے, ڈائیلاگ کے لیے راستہ بناتی ہے. لیکن اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو میں سن رہی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے تمام اختیارات محمود خان اچکزئی صاحب کو دیے ہیں, اور علامہ ناصر عباس صاحب کو بھی دیے ہیں, لیکن ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے علینا یہاں پہ دا بال از ان دا گورنمنٹس کورٹ, ان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, کیونکہ وہاں سے ابھی تک جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے انگیج نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے ابھی تک اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب, ان کو اپوائنٹ نہیں کیا. انہوں نے پورا ایک نظام ہی ایسا بنایا ہے جس میں کوئی سپیس نہیں ہے, نہ سول سوسائٹی کے لیے, نہ اپوزیشن کے لیے, نہ میڈیا کے لیے. تو یہاں سے جو اولیو برانچ ہے وہ حکومت کی طرف سے آنا چاہیے, اور وہ اولیو برانچ کیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو ان کی سیاسی جماعت سے ملاقات کرنے کی اجازت دیں.